اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین۔ سورہ یونس آیات 101 سے 103۔ قل فرما دیجئے، انظروا دیکھو، ما فی السماواتی جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کہ یہ جو تم علامتیں اور نشانیوں کی بات کہتے ہو تو تم آسمان کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بھی بے شمار نشانیاں تمہارے لیے رکھ رکھی ہیں۔ زمین کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھی تمہارے لیے بہت سی نشانیاں بنا رکھی ہیں۔ دیکھنے والی آنکھ، سوچنے والے دل و دماغ کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ زمین جو بے ذائقہ سی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی زمین میں سے مختلف انواع کے پودے نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف، پتوں کی ڈیزائن مختلف، سائز مختلف، پھر ان پر پھل لگتے ہیں اور ہر پھل کا ذائقہ دوسرے پھل سے مختلف، اس کا رنگ دوسرے پھل سے مختلف، ان کی خوشبو ایک دوسرے سے مختلف۔ تو یہ ساری بہت بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، وَالنُّذُرُ اور ڈراوے، عن قوم ایسی قوم سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ تو جو ایمان نہیں لانے والے، انہوں نے ان نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں لینا، انہوں نے اس سے کچھ سمجھنا نہیں ہے، کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے معجزے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کے بجائے گردش ایام کے ساتھ تعبیر دے کر اس کا رخ کسی اور ہی طرف موڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے کوئی نشانیاں بھی نہیں ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی علامتیں اور نشانیاں رکھ رکھی ہیں۔ فہل پس کیا، ینتظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا سوائے، مثل ایام الذین خلو ان لوگوں کے ایام، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، یعنی یہ بھی ویسے ہی دن چاہتے ہیں جس طرح کہ ان سے پچھلی قوموں پر گزر چکے ہیں۔ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے طرف بھی پیغمبر آئے، معجزے اور علامتیں، نشانیاں انہوں نے دیکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، اور نتیجتاً ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ لیا۔ عاد اور سمود کی قومیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی قومیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور بالآخر عذاب میں پکڑ لیے گئے۔ تو کیا یہ لوگ بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر بھی کوئی ایسا ہی عذاب آ جائے اور ان کو ختم کر دے؟ قل تو کہہ دیجئے، فانتظروا پس انتظار کرو، انی معکم میں بھی ہوں تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے۔ کہ یہ جو عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ کا اختیاری معاملہ ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر تم اسی کو دیکھنا چاہتے ہو اور اسی کا منتظر ہو تو پھر میں بھی تمہاری طرح انتظار ہی کرنے والا ہوں، دیکھتے ہیں پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، پہلے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور بالکل آخر میں وہ اس حد کو پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ خود مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جو آپ عذاب عذاب کہتے ہیں، وہ جو آپ ہمیں ہر ٹائم ڈراتے رہتے ہیں، وہ عذاب کب آئے گا؟ اس عذاب کو لے آئیں ہمارے اوپر۔ اب قوموں کے عذاب، ان کی ہلاکت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، کہ جب اب دو طرح کے عذاب ہیں۔ ایک ایسے عذاب ہیں جو چھوٹے چھوٹے عذاب قوموں پر آتے رہتے ہیں، جو تنبیہ کے طور پر آتے ہیں، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، غفلت سے ہٹانے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو عذاب آتے ہیں، وہ عذاب سب کے لیے ہوتے ہیں، اس میں اہل ایمان اور غیر اہل ایمان سب کے سب متاثر ہوتے ہیں اس سے۔
لیکن جو ایک حتمی عذاب ہوتا ہے، جس کے بعد فیصلہ کن جسے عذاب کہا جائے، جس کے بعد یہ تفریق کر دی جاتی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور نافرمانوں کو اور بغاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، تو یہ اس عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی اپنے اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کو بچا لیتے ہیں۔ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ والسلام کی قوم کا قصہ واقعہ جو قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں حقا علینا، حق ہے ہم پر، ننجی المؤمنین، کہ ہم مومنوں کو نجات دلائیں، کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں، ایمان لانے والے ہیں، تو ان کو بچانے کی پھر ذمہ داری ہماری ہے۔ تو دو طرح کے عذاب، چھوٹے عذاب اور بڑے عذاب، اور چھوٹے عذاب اور بڑے عذاب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے عذاب ہوا کرتے ہیں، جسے تنبیہات اور آزمائشیں کہا جاتا ہے، اس سے یہ ہے کہ مومن مزید فائدہ اٹھاتا ہے، مزید اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے برعکس جو کافر ہوتا ہے وہ مزید سرکش ہوتا جاتا ہے، اور اپنی اسی سرکشی کے بلبوتے پر بالآخر وہ اتمام حجت کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین۔ سورہ یونس آیات 104 اور 105۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، عام خطاب ہے، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شکن، شک میں، من دینی، میرے دین کے بارے میں، کہ جس دین کی میں تمہیں دعوت پیش کر رہا ہوں، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، فلا، پس نہیں، اعبد، میں عبادت کروں گا یا میں عبادت کرتا، الذین، ان کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی جن کی عبادت تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان کی میں عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اور اسلام کا سب سے پہلا تقاضا ہی یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے بھی پیش کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگو تم اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ یہی دعوت پیش کرتے رہے، اور ساتھ یہ بھی بات یہاں واضح کر دی کہ اگر تمہیں اس دین میں کوئی شک ہے تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیونکہ مشرکین مکہ نے بہت سے بت، مجسمے، مورتیاں بنا رکھی تھی بیت اللہ میں، جن کی تعداد روایات کے مطابق 360 تھی، اور جن کو انہوں نے مختلف کاموں کے لیے متعین کر رکھا تھا۔ ان پر وہ قربانیاں بھی چڑھاتے، ان سے منتیں بھی مانتے، اور ان سے دعائیں بھی مانگتے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کی، الذی یتوفاکم، جو تم کو موت دیتا ہے، یعنی وہ اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کر دی گئی ہے، اور اس صفت کو بطور تنبیہ و تذکیر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا بھی کیا تھا، یہ دنیا کی زندگی، مال و متاع، سب کچھ تمہیں عطا کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جو تمہاری موت پر بھی قادر ہے۔ موت کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں ایک تنبیہ کرنا مراد ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے،
ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں مومن اور موحد بنوں، اس سے قطع نظر کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو، تم میری بات مانتے ہو یا نہیں یہ تمہاری مرضی، لیکن میرے لیے حکم یہی ہے۔ اور یاد رہے کہ ہر پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی خود کر کے لوگوں کو دکھائی اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ وَأَنْ أَقِمْ اور یہ کہ یکسو کر لو وجہ کا اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ دین حنیف کے لیے، یعنی سچے دین کے لیے، سیدھے دین کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ اب یہ آیت پچھلی آیت کی مزید وضاحت کر رہی ہے کہ ایمان کی اصل خصوصیت اللہ واحد کی طرف یکسوئی اور شرک کے تمام شوائب سے پورا اجتناب کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ اور تم ہرگز نہ ہو جانا من المشرکین ان میں سے جو شرک کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے سوائے شرک کے، یعنی جو شخص شرک پر ہی مر جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص دنیا میں ہی توبہ طائب ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میری سابقہ روش ٹھیک نہیں تھی اور وہ اپنی روش کو بدل لیتا ہے اور پھر یکسو ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کی تو توبہ یقیناً ہے، لیکن جو شخص اسی شرک پر مر جائے تو پھر اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی طرف ہمیں خالص کر دے اور ہر قسم کے شرک سے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔